अस्सलाम वालेकुम। अब ये इस सिलसिले की मेरा ख़्याल है आखिरी वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे राइज़ ऑफ नेशनलिज़म जब हुआ है या फ़ैशिज़म और नाज़िज़म जो हुआ है यूरोप के अंदर इंटर वॉर पीरियड के दौरान, उस पे हम बात करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो बात आती है वो है इटली के अंदर बेनिटो मुसोलिनी का राइज़, और ये 1922 में हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री को जब हम ट्रेस कर रहे थे या उसके कॉजेज़ को जब हम प्रोब कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इटली ने वॉर के दौरान अपनी साइड बदल दी और वो एलाइज़ की तरफ आके चला गया, क्योंकि उसके साथ ये वादे किए गए थे कि जंग के बाद हम आपको जंग के जो स्पॉइल्स होंगे उसमें अच्छा खासा वाफर मिकदार में आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन जंग के बाद ऐसा हुआ नहीं, फिर इटली को वो प्रॉमिस्ड चीज़ें मिली नहीं हैं उसके बाद। तो उसमें इटली के अंदर जो था एक रिजेंटमेंट थी अगेंस्ट द एलाइड और द कैपिटलिस्ट पावर्स कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया और इन्होंने हमें वो चीज़ें नहीं दी। इसमें फैशिस्ट नेशनल पार्टी 1921 में बनाता है बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। और इसके पैरामिलिट्री ग्रुप्स को या ब्लैक शर्ट्स जिसको कहा जाता है, इटालियन नाम है उसका कमीसी नीरी, लेकिन उसको आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो दैट मीन्स ब्लैक शर्ट्स। और ये एक पैरामिलिट्री ग्रुप थी, तो ये इसने तैयार किया और इसको सपोर्ट किया इस बेनिटो मुसोलिनी को लैंड ऑनर्स ने, फैक्ट्री ऑनर्स ने, मिडिल क्लासेस ने, कैथोलिक चर्च जो इटली में था उसने सपोर्ट किया, और उनका जो किंग विक्टर मैनुअल III था उसने भी इसको सपोर्ट किया। अब इसकी सपोर्ट के पीछे बुनियादी वजह क्या थी? इसकी सपोर्ट के पीछे बुनियादी वजह ये थी कि सोवियत यूनियन के अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ चुका था और वर्कर्स जो थे वो इटली के अंदर भी स्ट्राइक्स पे जा रहे थे, और उस किस्म की रेवोल्यूशन से इटली के अंदर बड़ा खौफ पाया जाता था इन तमाम तबकात में जो बेनिटो मुसोलिनी को सपोर्ट कर रहे थे, या इसकी जो फैसिस्ट नेशनल पार्टी जो थी इसको जो सपोर्ट कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया लैंड ऑनर्स थे, फैक्ट्री ऑनर्स थे, मिडिल क्लासेस थी, कैथोलिक चर्च था और जो किंग था, ठीक है। इसको इन तमाम क्लासेस को, इन तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो था इससे ख़तरा था उस सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से। तो फियर ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ने जो था उसने इनको मजबूर किया कि वो बेनिटो मुसोलिनी को इस वक्त सपोर्ट करे, ठीक है। और इसने क्या किया, जब इटली के अंदर जनरल स्ट्राइक की कॉल दी गई थी वर्कर्स की तरफ से, मुसोलिनी ने जो था उसको डिफीट किया, उसको नाकाम बनाया। फिर उसने मार्च टू रोम की एक आवाज़ लगाई कि वी शुड मार्च टू रोम, क्योंकि रोम ख़तरे में है, अब हमें रोम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसने अपनी एक ताकत जो थी ये मनवा ली, ये बनवाई, ठीक है। फिर इसने बाद में आके इथियोपिया पे चढ़ाई भी की। इथियोपिया का जो किंग था उसने लीग ऑफ नेशन से मदद मांगी। लीग ऑफ नेशन वो थी जो एक पहली इंटरनेशनल बॉडी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो थी वो थी दुनिया की सतह पे पहली, यूनाइटेड नेशन से पहले, ठीक है, वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी। उससे इसने अपील की, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने सिर्फ मज़म्मती बयानात के अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है। इथियोपिया के अपील के बावजूद मज़म्मती बयानात के अलावा कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से इटली के अंदर एक फैशिस्ट रजीम जो थी वो परवान चढ़ी। दूसरी साइड पे आते हैं हम जर्मनी की तरफ। जर्मनी के अंदर भी एक इटली से मुतासिर होके हिटलर ने भी अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि इटली में तो 1922 में ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी जो फैशिज़म था। तो यहाँ पे इन्होंने भी, हिटलर ने अपनी जो थी 1920 में अपनी एक पार्टी जो थी वो बनाई थी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, NSDAP उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके भी पैरामिलिट्री यूनिट्स थे। और फिर जब 1929 का क्राइसिस आया इकोनॉमी का, इससे पहले आप जर्मनी के अंदर देखें तो जर्मनी के अंदर ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्रेशन अर्ली 1920s में जा चुका था, जहां 1919 में $1 और 4 जर्मन मार्क्स जो थे वो बराबर थे। 1920 में जाके वो थोड़ा सा एग्जैस्परेट हुआ और तकरीबन कोई 200 मार्क्स के करीब या 120 मार्क्स के करीब $1 हो गया। लेकिन 1923 तक आते हुए कई बिलियन मार्क्स जो थे वो $1 के बराबर हो गए थे, और बहुत बड़ा इन्फ्लेशन या डिप्रेशन जर्मनी में आया था, क्योंकि जर्मनी के ऊपर इतनी ज़्यादा
وار ریپریشن رکھ دی گئی تھی، اتنے زیادہ جرمانے ان کے اوپر، جنگ کے تمام تر نقصانات کا ذمہ دار جرمنی کو قرار دے دیا گیا تھا ورسائے میں، ٹریٹی آف ورسائے کے تحت جرمنی نے اس کو پے بیک کرنا تھا. تو جرمنی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اتنی اس کی ارننگ نہیں تھی، اس کو پابندیوں میں جکڑا گیا تھا، اس کو ملٹری نہیں ایک خاص حد سے اوپر نہیں رکھنے دی گئی تھی، اس کی پروڈکشن کے اوپر چیک لگا دیا تھا، کچھ حصے اس کے بیلجیم کو دے دیے گئے تھے، کچھ اس کے ڈنمارک کو دے دیے گئے تھے، کچھ اس کے پولینڈ کو دے دیے گئے تھے، کچھ جو رائن کا علاقہ تھا، جو اس کا ملٹری انڈسٹری والا جو ایریا تھا، وہ ایریا بھی پھر بعد میں فرانس نے چھین لیا تھا، رائن لینڈ کا جو علاقہ تھا، کہ کیونکہ جرمنی پیمنٹ نہیں کر پا رہا تھا. تو اس کا سلوشن جرمنی نے یہ نکالا کہ انہوں نے پیسہ چھاپنا شروع کر دیا. تو جب پیسہ حد سے زیادہ چھاپنا شروع کر دیا تاکہ وہ ریپریشن پورے کرے، وہاں سے انفلیشن ہو گئی، ڈپریشن ہو گیا، اکنامک کرائسس آ گئی. تو جو گریٹ اکنامک ڈپریشن جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس سے پہلے جرمنی کے اندر اپنا ایک ڈپریشن آ چکا تھا، اور جرمنی میں ایک خاص سوچ پائی جاتی تھی. وہ گریٹ اکنامک ڈپریشن کے پیچھے بھی اور اپنے ڈپریشن کے پیچھے بھی اور اپنی میزریز کے پیچھے بھی وہ جیوز کو اور کمیونسٹ کو بہت برا سمجھتے تھے. اور ہٹلر جو تھے وہ جرمن ریس کی سپیریورٹی اور سپریمیسی کی بات کرتے تھے. وہ نان جرمن یا جو نان آرین، جو نان پیور ریس ہے، باقی جتنے بھی لوگ تھے نان آرینس جو تھے، اس کو وہ نان پیور ریس کہتے تھے، یا وہ ان کو سب ہیومن کہتے تھے، ٹھیک ہے، یا انڈر ہیومن اس کو کہا جاتا تھا. اس طریقے سے اس نے اپنی جو تھی وہ ایک نیریٹو کو پروموٹ کیا. پھر جب 1939 کا ڈپریشن آیا اور پھر اس کے بعد جرمنی کے اندر بھی حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، اور جو ہٹلر تھا اس نے کھل کے ٹریٹی آف ورسائے کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، جرمن لوگوں کے احساسات کو ابھارا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب جو اس کے جرمنی کے جو مختلف سیکشنز تھے سوسائٹی کے اندر، انہوں نے ہٹلر کو بیک کرنا شروع کیا، یا نیزی پارٹی کو انہوں نے بھی بیک کرنا شروع کر دیا. اور 1933 میں ایسا ہوا کہ ہٹلر کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور آپ اقتدار سنبھالیں ملک کا. تو جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے تمام اپنے مین پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیلوں میں ڈلوا دیا تھا. جب اس نے ان کو جیلوں میں ڈلوا دیا تھا تو جو ہی اس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے اپنے لیجسلیٹر سے وہ قوانین، کیونکہ مین اپوزیشن تو جیلوں میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ قوانین پاس کروا کے تمام اختیارات اپنی طرف یہ لے آیا. اس طریقے سے یہ ڈیسیٹ کی پالیسی کرتا رہا، ٹھیک ہے. الیکشن سے ایک رات پہلے اس نے جو پارلیمنٹ تھی اس کے اندر آگ لگوا دی، اس کی ذمہ داری بھی اس نے کمیونسٹ پہ ڈال دی، اور اس طریقے سے ایمرجنسی پاورز بھی اس کے نتیجے میں ہتھیا لیے. تو یہ تمام تو 1933 تک ہٹلر نے کنسالیڈیٹ کر دیا تھی اپنی پوزیشن جو تھی پاور کی، اس کو کنسالیڈیٹ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے ہیوی آرمامنٹ جو تھی وہ شروع کر دی. ٹریٹی آف ورسائے میں جرمنی نے جن تمام چیزوں پہ وہ ایگری کر گیا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، ان تمام کی دھجیاں اس نے اڑا دی، اور اس نے ٹریٹی آف ورسائے کی کوئی خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ جرمنی کی ملٹری بلڈ اپ پہ فوکس کرنا شروع کیا، اور پروڈکشن پہ اس نے فوکس کرنا شروع کیا. اس طریقے سے وہ آگے جاتے جاتے جو کچھ علاقہ پولینڈ کو کوریڈور، پولش کوریڈور جو تھی وہ پولینڈ کو دی گئی تھی. تو جرمنی نے پہلے تو یہ کیا کہ اس نے سلوواکیا کو جو ہے وہ کچھ علاقہ جو تھا وہ اس نے پہلے اپنے قبضے میں لے لیا. تو برطانیہ نے اس کی یہ بات مان لی، کیونکہ ان کو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ ہاں ان کے ساتھ ٹریٹی آف ورسائے کے اندر بہت زیادتی ہوئی ہے، تو یہ کچھ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ لے لے. اس کو کہتے ہیں پالیسی آف اپیزمنٹ، ٹھیک ہے. وہ جرمنی کو خوش کر رہے تھے تو وہ اپیز کر رہے تھے، اس کے ساتھ اس کو اپیز کر رہے تھے. تو برطانیہ نے ان کی یہ بات مان لی، کچھ اس نے نہ کیا، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ چیکوسلوواکیا کو پورا نہیں ہڑپ کروں گا. لیکن اس کے بعد اس نے جا کے چیکوسلوواکیا کو پورا کا پورا ہڑپ کر دیا، ٹھیک ہے. جرمنی نے اس پہ دھاوا بول دیا، اس کو بھی برطانیہ نے اگنور کیا اپیزمنٹ کے لیے. لیکن آگے پھر 1939 میں جب یہ آگے جاتا ہے تو یہ پولش کوریڈور کو کلیم کرتا ہے، یہ وہاں پہ بھی جا کے پولینڈ کے اوپر چڑھائی کر جاتا ہے. جب یہ پولینڈ کے اوپر چڑھائی کر جاتا ہے تو پھر وہاں سے برطانیہ کو لگتا ہے کہ ناؤ اٹ از ٹو لیٹ، اب ہمیں ایکٹ کرنا ہوگا. تو پھر برطانیہ نے جا کے ایکٹ کیا، وار میں کودے، اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ اس طریقے سے پھر لگی. اس میں پیچھے اگر آپ تھوڑا سا جائیں تو پیچھے یہ ہے کہ جاپان نے منچوریا کے اوپر بھی چڑھائی کر دی تھی. جب جاپان نے منچوریا کے اوپر چڑھائی کر دی تھی تو اس وقت بھی جو لیگ آف نیشن تھی، لیگ آف نیشن اس کو بھی نہیں روک پایا، اور پھر اس نے مذمتی بیان ہی دیے. اٹلی نے پھر ایتھیوپیا کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، انیکس کر دیا تھا، اس کے اوپر بھی لیگ آف نیشن نے مذمتی بیان ہی دیے ہیں، اس سے آگے نہیں گیا. تو لیگ آف نیشن
کا ایک فیلئر ہوا یہاں پہ اور ایک دوسری جنگ عظیم لگ گئی. اب لیگ آف نیشن کا فیلئر کیوں ہوا؟ لیگ آف نیشن کا فیلئر اس طریقے سے ہوا کہ نہ اس میں سوویت یونین کو انہوں نے ممبرشپ دی کیونکہ وہ کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، نہ انہوں نے اس میں، نہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے سینٹ نے اس کو ریٹیفائی کیا. جو فرسٹ ورلڈ وار میں جو 14 پوائنٹس تھے یا ٹریٹی آف ورسائے تھا، اس کو ریٹیفیکیشن نہیں ملی یونائٹڈ نیشنز کے سینٹ میں. تو ووڈرو ولسن نے جو چیز بتائی تھی وہ چیز ہو تو رہی تھی، لیکن امریکہ اس کا ممبر نہیں تھا، وہ لیگ آف نیشن کا ممبر نہیں تھا. تو یہ مضبوط پاورز جو تھے یہ اس کے ممبر نہیں تھے، فرانس اور برطانیہ ہی اس کے ممبر تھے، اور وہ اتنا زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کو پہلی جنگ کے اندر ہی کافی، پہلی جنگ عظیم میں بھی وہ کافی کمزور ہو چکے تھے. تو اس وجہ سے لیگ آف نیشن کے اندر وہ تھپڑ نہیں تھا، وہ زور نہیں تھا کہ لیگ آف نیشن جو تھا وہ جاپان کا راستہ منچوریا میں روکتے، اٹلی کا راستہ ایتھیوپیا میں روکتے، پھر چیکوسلواکیہ میں وہ ہٹلر کا راستہ روکتے. تو جب یہ ان سٹیپس پہ اس نے نہیں روکا اور اپیزمنٹ کی پالیسی چلتی رہی، تو جب فائنلی جب انہوں نے پولینڈ کو انیکس کیا تو اس کے اوپر پھر جب دوبارہ برطانیہ جنگ میں کودا تو اس کے بعد دوبارہ ایک دوسری جنگ لگی، ایک کے بعد ایک جو تھا وہ ایکٹر اس جنگ میں کودتا رہا اور لیگ آف نیشن یہاں پہ فیل ہو گئی. یہ جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ کا اختتام 1944 میں 45 میں ہوا جب جاپان کے اوپر 2 نیوکلیر بامز امریکہ نے گرا دیے. جاپان نے بھی ہتھیار ڈال دیے پرل ہاربر کے جواب میں جو امریکہ نے کیا، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز وجود میں آتی ہے، اور پھر یونائٹڈ نیشنز دنیا میں اب تک موجود ہے. اور اس کے بعد سوویت یونین اور امریکہ کی آپس میں کولڈ وار بھی ہوتی ہے، جو کہ میں آپ کو ویڈیوز آلریڈی 2 یا 3 میرا خیال ہے بنا کے دے چکا ہوں. تو پھر آپ اس کو اس کنٹینیوٹی میں کولڈ وار کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اب تک میری طرف سے آپ کے لیے اتنا ہی تھا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور ایکیڈیمک ٹاپک پہ بات کریں گے. موسٹ پروبیبلی آپ کے ساتھ ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے، ریسرچ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ریسرچ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تب تک آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.